عید الفطر کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو مسنون اور مستحب ہے، ان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ علماء کرام اور فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ مسافر کو چاہیے کہ وہ چاند رات سے پہلے سفر کر کے وہ اپنے گھر پہنچ جائے تاکہ گھر والے سکون سے رہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز وہ اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھے۔ اس کے بعد وہ گھر جائیں اور پھر عید نماز کی تیاری شروع کر دیں، غسل کریں، مسواک لگائیں اور نئے کپڑے پہنیں۔ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو پھر دھلے ہوئے کپڑے پہنیں اور صاف ستھرا کپڑے پہنیں، خوشی کا اظہار کرے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور عیدگاہ روانہ ہونے سے پہلے کچھ کھائیں، 1 چوارا 3 چوارے، مطلب یہ ہے کہ وہ افطار لازمی افطار کر لے۔ یہ بات ضروری ہے کہ وہ عید کے دن روزہ نہ رکھے، کچھ کھائے پیے اور روانہ ہو جائیں، اور صدقۃ الفطر بھی ادا کرتے جائیں۔ اگر کیا ہے تو بہت بہتر ہے، اگر کچھ رہتے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر بھی ادا کر لے۔ پھر عیدگاہ کی طرف بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کی، عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آواز سے پڑھے اور عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں۔ مناسب یہی ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل آ جائیں۔ اگر عیدگاہ دور ہے یا آنے والا بندہ مریض ہے تو پھر کوئی سواری بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جب عیدگاہ پہنچ جائے تو پھر خاموش رہے، جو تقریر ہو رہی ہو وہ سنیں، جو ہدایات دیے جا رہے ہیں وہ سنیں۔ پھر اس کے بعد عید کی نماز ہوگی، عید کی نماز کے بعد پھر جو خطبہ ہے وہ خطبہ بھی سن کے اس کے بعد جائیں، بلکہ مناسب یہی ہے کہ دعا میں بھی شریک ہو جائے، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ ساری عبادت آدمی کر لیتا ہے مگر دعا کے وقت وہ ذرا جلدی میں ہوتا ہے، اور جو کچھ رب سے مانگنا ہوتا ہے وہ آدمی نہیں مانگ سکتا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ وہ دعا کے بعد نکل جائے۔ اور عید کی تیاریوں میں سے اہم تیاری اور عید کی ضرورتوں میں سے بڑی جو ضرورت ہے، پریشان کن ہے، وہ عید کی نماز ہے، اس لیے کہ عید سال میں 2 مرتبہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز میں عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے۔ اور عید کی نماز کی جو نیت ہے اور الفاظ ہے وہ یہ ہیں، نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر واجب بمع 6 تکبیرات زوائد کے۔ اس کے بعد عید کی نماز کی جو ترتیب ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ عید نماز کی جو ترتیب ہے اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پر عملی طور پر مشق بھی کریں، خوب ذہن میں رکھ کر مسجد کی طرف اور عیدگاہ کی طرف آ جائیں، تاکہ نماز کے دوران دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت اور نہیں پڑنی چاہیے۔ اور اگر کوئی دیکھ بھی لے گا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والا بندہ غلط کر رہا ہے تو آپ بھی غلط کریں گے، اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے تو آپ بھی ٹھیک کریں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، پھر اس پر عملی مشق بھی کریں، ذہنی طور پر تیار ہو جائے اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ پہلی رکعت میں امام جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ زیر ناف باندھ لیتا ہے، امام سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہاں تک پڑھتا ہے، اور مقتدی بھی یہاں تک پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر کھلا چھوڑتا ہے، مقتدی بھی اسی طرح کرتا ہے۔
फिर दूसरी तकबीर ज़वाइद में से जो तीसरी तकबीर है मजमूई तौर पर हाथ उठाते हैं और कुला छोड़ते हैं। फिर मजमूई तौर पर चौथी तकबीर होगी। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ ज़ेर नाफ इमाम और मुक्तदी सब बांध लेते हैं। मुक्तदी खामोश रहता है और इमाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा और उसके साथ कोई दूसरी सूरत मिलाकर फिर रुकू और सजदे होंगे। सजदों से फारिग हो जाने के बाद फिर दूसरी रकत शुरू हो जाएगी। दूसरी रकत शुरू हो जाने के बाद इमाम क़िरात करेगा सूरतुल फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ेगा, मुक्तदी खामोश रहेगा। सूरत से फारिग हो जाने के बाद तीन तकबीरात होंगी, वो सब के सब ज़वाइद। हाथ उठाते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर कुले छोड़ते हैं, फिर हाथ उठाते हैं दूसरी तकबीर के लिए, फिर कुले छोड़ते हैं, फिर तीसरी तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं, फिर कुले छोड़ते हैं। चौथी तकबीर कहते हुए सब रुकू में जाएंगे, फिर उसके बाद सजदे होंगे और तशहुद और सलाम, फिर उसके बाद खुतबा होगा। तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि खुतबा को बिल्कुल ज़ाय होने न दे और दुआ में भी शरीक हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दें।